كفاني علم ربي. ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو پارٹ نمبر 2 کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کلیئر شریف کے عنوان سے پچھلی ویڈیو ڈالی تھی، اور آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شیعوں میں امامت اور کرامت کا ظہور۔ جس وقت شاہجہاں پور کا مباحثہ چل رہا تھا اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت ایک گاؤں والوں نے آپ سے درخواست کی اور آپ سے عرض کیا کہ حضرت ہمارے یہاں بھی تشریف لائیں اور ہمیں بھی نصیحت فرمائیں تاکہ ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے، اس کو تقویت ملے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان گاؤں والوں کی درخواست کو قبول کر لیا۔ اس گاؤں کے اندر زیادہ تر شیعہ لوگ تھے اور مسلمان سنی کم تھے، اور شیعہ حضرات جو تھے مسلمان سنیوں کو دباتے تھے، پریشان کرتے تھے، ان کو اپنے دباؤ کے نیچے رکھتے تھے۔ جس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس بستی کے اندر، گاؤں کے اندر پہنچے تھے، شیعوں کے اندر خلبلی مچ گئی۔ وہ پریشان ہو گئے ایک دم سے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی آ گئے، اب ہمارا جو دبدبہ ہے، ہمارا جو رعب ہے، ہماری جو چودراہٹ ہے، وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی، اور ہمارے پتہ نہ کتنے شیعہ جو ہیں وہ سنی بن جائیں گے۔ تو شیعوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے بات کرنے کے لیے، آپ کے وعظ کے لیے ایک تاریخ متعین کر دی، اور شیعوں نے یہ چالاکی کی تاریخ متعینہ پر اس سے پہلے ہی اپنے مجتہد 4 اماموں کو بلا لیا، لکھنؤ سے تاریخ مقررہ پر آ کر بیٹھ گئے، اور شیعوں نے، ان لوگوں نے جو مجتہد امام کہلاتے تھے، چاروں اماموں نے 10 اعتراض اسلام کے اوپر اٹھائے اور ان کو اپنے ذہن میں بٹھایا کہ جس وقت مولانا قاسم نانوتوی اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو پہلا 1 نمبر کا اعتراض کرے گا، پھر مولانا قاسم نانوتوی اس کا جواب دیں گے، فوراً دوسرا اعتراض کر دے گا۔ اس طرح حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی تقریر وہ رہ جائے گی اور وہ جواب دینے میں رہ جائیں گی، اس لیے ہماری بات بن جائے گی اور ہمارا رعب و دبدبہ مسلمانوں پر باقی رہے گا۔ جب تاریخ مقرر آ گئی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے، اور جب آپ تشریف لے گئے اور آپ جب وہاں بیٹھے اور تقریر شروع فرمائی، تو جیسے پہلے اعتراض کرنے والے شیعہ مجتہد امام نے گردن اٹھائی، سر اٹھایا، تو فوراً حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اعتراض کو نقل کرنے کے بعد اسی کا جواب فوراً دے دیا، اور آپ اپنی تقریر کو جاری رکھے رہے۔ پھر دوسرے نے سر اٹھایا تو اس کے اعتراض کو آپ نے نقل کیا اور اس کے اعتراض کا جواب دیا۔ اسی طرح تیسرے نے سر اٹھایا تو آپ نے اس کے اعتراض کو نقل کیا اور اس کے بعد اس کا جواب دیا۔ اسی طرح چوتھے نے سر اٹھایا تو آپ نے اس کے اعتراض کو نقل کیا اور آپ نے اس کے اعتراض کا جواب دیا۔ آپ نے اپنی تمام تقریر کو مکمل کر لیا۔ اس کے بعد بہت سے شیعہ جو تھے وہ سنی بن گئے اور شیعہ سے انہوں نے توبہ کر لی۔ جو اس گاؤں کے شیعہ لوگ تھے، چودھری تھے اور بڑے کہلاتے تھے، ان کو بڑی شرمندگی اور عار محسوس ہوئی کہ ہمارے کتنے جو شیعہ حضرات تھے وہ سنی بن چکے ہیں۔ انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ذلیل اور رسوا اور مذاق کرنے کے لیے انہوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے یہ چلی کہ ایک جنازہ تیار کیا، ایک نوجوان کو اس کے اندر لٹایا، اس کے بعد نوجوان سے کہہ دیا کہ جب مولانا قاسم نانوتوی 2 تکبیریں کہہ لیں تو فوراً جنازے سے اٹھ کر بھاگ جانا۔ وہ لوگ اپنے اس نوجوان مردے کو سکھلا کر اور تیار کر کے لیٹا کر چلے گئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے جا کر کہنے لگے، حضرت آپ ہمارے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو ہمارے اصول اور ہیں، تمہارے اصول اور ہیں، سنیوں کے اصول اور ہیں، شیعوں کے اصول اور ہیں، اس لیے میرے پیچھے آپ لوگوں کی نماز نہیں ہونے کی، آپ اپنے امام سے پڑھوا لیں۔ لیکن وہ لوگ شیعہ حضرات کہنے لگے، حضرت بزرگ قوم کا، کسی بھی قوم کا ہو، تمام قوم کا بزرگ ہوتا ہے، اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہی ضرور نماز پڑھائیں۔
حضرت بار بار اصرار کرتے رہے لیکن وہ لوگ نہیں مانی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی ان کے کہنے پر چلے گئے اور ایک کونے میں ایک جگہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ بہت مجمع تھا اور آپ کے چہرے پر بڑے غصہ تھا، بہت غصے کا انکباس ظاہر تھا آپ کے چہرے پر، اور آپ کی آنکھیں بھی بالکل سرخ اور لال ہو رہی تھی غصے کی وجہ سے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف کھڑے ہو گئے، پھر آپ کو حکم ہوا تو آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ پہلی تکبیر کہی، پھر دوسری تکبیر کہی، دوسری تکبیر کہہ لی تو وہ نوجوان مساری کے اندر سے نہیں اٹھا، پیچھے سے کسی نے کھانسنے والے نے کھانسا اور اشارہ کیا کہ اٹھ کر چلا جائے۔ پھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے چاروں تکبیریں پوری کرنے کے بعد جب وہاں سے چلے تو فرمایا کہ اب یہ قیامت کی صبح ہی اٹھے گا۔ اس کی وجہ سے شیعوں کے اندر اور زیادہ خلبلی مچ گئی، رونا پیٹنا شروع ہو گیا اور انہیں بڑی شرمندگی، بڑا افسوس ہوا۔ اب جو کچھ شیعہ بچے تھے کچھ لوگ اور سنی ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالی نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ظہور فرمایا۔ علم ربي من سؤالي واختياري